بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ معزز سامعین و حاضرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کی فضیلت، قربانی کیا چیز ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی کی ابتدا کیسے ہوئی، ان تمام چیزوں سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین و حاضرین، ابھی خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب فصلی لربک وانحر، اللہ کے لیے نماز پڑھیے گا اور اللہ کے لیے قربانی کریے گا، اللہ کی خاطر نماز پڑھیے گا اور اللہ کی خاطر قربانی کیجیے گا۔ معزز سامعین و حاضرین، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قربانی ہے کیا چیز؟ قربانی کس کو کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی مفردات القرآن کے اندر فرماتے ہیں قربانی سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، جس چیز کے ذریعے بندہ اللہ کی قربت حاصل کر لے، اللہ کے قریب ہو جائے، اس چیز کو قربانی کہتے ہیں۔ اب چونکہ عید الاضحیٰ کے ایام میں انسان جانور کو ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے، اس لیے اس جانور کو بھی قربانی کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ اس جانور کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ کی قربت بندے کو اس جانور کا خون بہانے کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، اسی لیے قربانی کے جانور کو بھی قربانی کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک ذریعہ بنتا ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کس نیت سے کی جاتی ہے؟ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اللہ کے لیے نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی قربانی کا خون پہنچتا ہے۔ اللہ کے لیے گوشت نہیں پہنچتا ہے، گوشت تو تم لوگ خود کھا لیتے ہو یا پھر لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہو، خون بہا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے یہاں تو قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ آخر پھر کیا چیز ہے کہ وہ چیز اللہ کے پاس پہنچتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہوتی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچتی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، قربانی کا گوشت اور خون تو میری بارگاہ تک نہیں آتا ہے، لیکن وہ تقویٰ، وہ نیت میری بارگاہ تک ضرور آتی ہے، جس نیت سے بندہ اللہ کی رضا کی خاطر جانور کو ذبح کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ چیز یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جب جانور کو ذبح کریں تو ہمارا مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی قربت نصیب ہو جائے، ہم اللہ کے مقرب بندے بن جائیں۔ اس نیت سے جب ہم قربانی کریں گے تو گوشت تو اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچے گا، خون تو اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچے گا، لیکن ہماری یہ نیت جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی، جب ہمارا یہ مقصد جو خلوص پر، جس کی نیت خلوص پر رکھی ہوگی، جب ہمارا یہ مقصد اللہ کی بارگاہ تک پہنچے گا تو ہمیں اللہ کی قربت نصیب ہو جائے گی، ہم اللہ کے مقرب بندے بن جائیں گے اور ہماری یہ قربانی بارگاہ خدا میں قبول و مقبول ہو جائے گی۔
جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ قربانی کرتے وقت یہ منشا نہ ہو، یہ مقصد نہ ہو کہ قربانی کر کے مجھے لوگوں میں شہرت حاصل کرنا ہے کہ فلاں شخص نے بھی اپنے گھر قربانی کی، بلکہ قربانی کا مقصد یہ ہو کہ میں جس جانور کو ذبح کر رہا ہوں یہ جانور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس نیت سے کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی قربت نصیب ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ انسان اگر قربانی اس نیت سے کر رہا ہے کہ مجھے گوشت حاصل ہو جائے یا مجھے شہرت حاصل ہو جائے تو یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی۔ لیکن اگر انسان اس نیت سے قربانی کر رہا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، میں اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں، میرا نام بھی اللہ کے مقربین میں آنے لگے، تو یقیناً جب بندہ اس نیت سے جانور کو ذبح کرے گا تو اسے اللہ کی قربت بھی نصیب ہوگی، وہ اللہ کے مقربین بندوں میں بھی شمار ہوگا، اور اللہ رب العزت اس کی اس نیت کی وجہ سے، اس خلوص کی وجہ سے اللہ اس کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں مقبول بھی فرما لے گا۔ معزز سامعین و حاضرین، قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کو قربانی کے ایام میں، عید الاضحیٰ کے ایام میں سب سے زیادہ اگر بندے کا کوئی عمل پسند ہے تو وہ قربانی کرنا ہے، وہ خون بہانا ہے۔ جب بندہ اللہ کی رضا کی خاطر یوم الاضحیٰ، عید کے ایام میں، عید الاضحیٰ کے ایام میں جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، جانور کا خون بہاتا ہے، تو اللہ کو بندے کا یہ عمل سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئے، اور فرماتے ہیں حضور وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ فِي الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ جب بندہ جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب بندہ قربانی کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں زمین پر اس جانور کا خون گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اس جانور کو مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے، وہ جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو اچھے دل سے قربانی کیا کرو، خلوص کے ساتھ قربانی کیا کرو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے قربانی کیا کرو، کیونکہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت جانور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت قربانی کرنے والے کے گناہوں کو بخش دیتا، قربانی کرنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ادھر اس کے جانور کا خون زمین پر گرنے کو ہے، ادھر اللہ رب العزت اس خون کے گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قالوا فما بالنا فیہا، یا رسول اللہ ہم یہ مانتے ہیں، ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن یا رسول اللہ اگر ہم قربانی کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ اس میں حاصل ہوگا، ہمیں قربانی کر کے کیا نفع حاصل ہوگا؟
ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا، قربانی کے اندر ہمارے لیے کیا رکھا ہے؟ تو حضور نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، قربانی کے جانور پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنے بالوں کی مقدار میں اللہ رب العزت قربانی کرنے والے کے لیے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جب بندہ ایک جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں ایک جانور کا خون بہاتا ہے، تو اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنے بالوں کی مقدار اللہ رب العزت قربانی کرنے والے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قربانی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سب جانتے ہیں، واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کی جانب سے وحی کی جا رہی ہے کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو یہ نہیں دیکھا کہ یہ کیسا خواب ہے، یہ تو عقل کے خلاف بات ہو رہی ہے، یہ نہیں دیکھا، بلکہ یہ دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے۔ اپنے بیٹے سے کہنے لگے اے میرے بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ مجھے خواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو، مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو رہا ہے کہ میں تمہاری قربانی کروں۔ اے میرے بیٹے بتاؤ تمہاری منشا کیا ہے، تمہاری مرضی کیا ہے، کیا تم اللہ کی رضا میں راضی ہو یا نہیں ہو؟ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو کہا اے میرے والد، اگر واقعی تم نے خواب دیکھا ہے اور اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ میری قربانی کی جائے تو اے میرے والد مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے، انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، میں شکوہ نہیں کروں گا۔ مگر اے میرے والد، جب تم مجھ کو قربانی کرنے کے قریب کرو، جب تم میری قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو یہ یاد رکھنا کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، میرے چہرے کی طرف نہ دیکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو جب میرے جسم سے خون کا پھبارہ چھوٹے تو ایسا نہ ہو تمہیں رحم آ جائے اور تم مجھے چھوڑ دو، بیٹے کی محبت جوش مارنے لگے اور تم مجھے چھوڑ دو اور قربانی نہ کرو اور تم اللہ کے حکم پر عمل نہ کر سکو، اللہ کی رضا پر راضی نہ رہ سکو، ایسا نہ ہو بلکہ تم آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، میرے کپڑوں کو سمیٹ لینا اور میرے چہرے کی طرف نہ دیکھنا۔ یہ وہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ جس کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماتحت ہوئی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر چلے اور جب قربانی کرنے کے لیے بیٹے کو لٹایا تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کو حضرت ابراہیم کی یہ ادا اتنی پسند آئی کیونکہ امتحان مقصود تھا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا خلیل ایسا کرے گا یا نہیں کرے گا۔ لیکن وہ حضرت ابراہیم وہ تھے کہ جو اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے لیے ہر وقت تیار۔ جب اللہ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم میرے حکم کی تعمیل میں پورے اتر رہے ہیں تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو دمبا لے کر بھیج دیا اور کہا میرے خلیل سے کہو کہ بیٹے کی قربانی نہ کریں، اس دمبے کی قربانی کریں، تمہاری قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے، تم نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کی قربانی کی، اسی دن سے قربانی کی ابتدا ہو گئی۔ اللہ کو حضرت ابراہیم کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ پوری امت مسلمہ کو یہ حکم دے دیا کہ جو بھی صاحب نصاب ہو اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے، اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنا ہے، کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔